السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے مردہ زمین کی، احییناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور نکالے اس سے اناج، فمنہ یاکلون، پس اس میں سے کھاتے ہیں۔ بتایا تھا کہ نشانی کس چیز کی ہے، کہ سابقہ آیت میں اللہ نے جب ذکر کیا کہ یہ ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں، تو چنانچہ کافر اس چیز کا انکار کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کا آنا، یہ سبھی چیزیں ان کے لیے یعنی کہ نہ ان کا ایمان نہ تھا، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب دلیلیں پیش کرتا ہے، نشانیاں پیش کرتا ہے کہ کیسے میں تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں اور کس طرح تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ اس میں ایک بہت بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم میں بار بار جو بیان ہوئی ہے، وہ بنجر اور بیابان زمینوں کا لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہونا، کہ جب وہ بنجر ہوتی ہیں قحط پڑنے سے اور بارش نہ ہونے سے، ایسے نظر آتی ہیں جس طرح اس میں زندگی کی کوئی آثار نہ ہو، اور پھر پانی بارش آنے سے پھلتی پھولتی ہیں، لہلاتی کھیتیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی یہ تبدیلی جو انسان اکثر و بیشتر اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ ان زمینوں کو اللہ تعالیٰ جو زندہ کرتا ہے تو پھر کیا کچھ اس سے نکلتا ہے اور کیا انسانوں کو اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، کہ نکالے ہم نے اس سے اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جیسے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اگا دیے، اس میں پیدا کر دیے، یعنی اس زمین میں جنات باغات من نخیل وعناب، نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے پھوڑ دیے اور بہا دیے اس میں چشمے بہا دیے، یعنی زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز بنانے کے لیے، ان کو نباتات اگانے کے قابل بنانے کے لیے اللہ نے کیا کچھ وسائل پیدا کیے ہیں، اس پر تفصیل میں بات ہوئی تھی کہ زمین کے اندر یہ زندگی لانے کے لیے اور ان کو زرخیز بنا کر ان کے اندر کھیتیاں اور نباتات اور پودے اور باغات اگانے کے لیے اللہ نے کیا کیا وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، کیا کیا اسباب رکھے ہوئے ہیں، جو زمین کے اندر بھی ہیں، زمین کی سطح پر بھی ہیں، اور زمین کے اوپر کی فضا میں بھی، اور اس طرح سورج اور ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ انہیں زمین جو اگاتی ہے، اناج بھی جو انسان کی سب سے بڑی غذا ہے، اور پھر انگوروں اور کھجوروں کا خصوصاً ذکر کیا کہ جو عربوں کے ہاں خصوصاً سب سے زیادہ پیداوار جس کی ہوتی ہے اور سب سے بڑی ان کی خوراک بھی ہے اور ان کا پھل بھی ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھل میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور وہ چیز کھائیں کہ جو ان کے ہاتھوں نے نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، تاکہ انسان کو دھوکہ نہ ہو کہ اگائی تو میں نے ہے، بیج تو میں نے بویا ہے، پانی تو میں نے دیے ہیں، اور یعنی کہ سارے میں نے کام کیے ہیں، لیکن ساری چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بیج اگے ہی نہ چاہے تو بیج اگنے کے بعد بھی آگے چلے ہی نہ، اس کی نشو و نما نہ ہو، چاہے تو وہ پودا پورا مکمل ہونے کے بعد بھی اس کو کوئی پھول پھل نہ لگے، اور پھول پھل لگنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو پھولوں کو گرا دے، پھلوں کو تباہ کر دے۔ یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں، تو جس میں ایک ایک لمحے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ تو اس لیے وما عملت ایدیہم کا معنی کہ جو ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور ما موصولہ کا معنی لیا جائے تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ بھی آ سکتا ہے معنی کہ جو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتوں سے، صلاحیتوں سے، اختیارات سے، وسائل سے، جو انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت میں۔ افلا یشکرون، تو کیا پس یہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے سر پہ لگایا جاتا ہے، اور
اللہ کی پیدا شدہ یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں بڑوں چھوٹوں اور مردوں و زندوں کے نام لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی وذات، خلق الازواج کلھا، کہ جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض، ان میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور اس میں سے بھی جو ان کے اپنے آپ میں سے بھی، نر مادہ کے جوڑے ہم ذکر کیا تھا تفصیلاً کہ جوڑے اللہ نے کس کس انداز سے بنائے ہیں، اور جوڑے ہونے کا معنی کیا کیا ہے، کس کس انداز سے جوڑے کا لفظ، زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نر مادہ کے لیے، اور جو ایک طرح کی چیزیں ہوتی ان کی طرح ان کے لیے، اور بلکہ بعض اوقات جو ہے جو اپوزٹ اور مختلف اور متضاد چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی جوڑے کا لفظ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا لفظ جو استعمال ان کے بیان کیا ہے، اس کی ایک دوسری مناسبت کہ کائنات میں ہر چیز کے جوڑے ہیں، لیکن اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے جو پاک ہے ان جوڑوں سے۔ تو میں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، اس میں جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے آپ میں سے بھی، ومما لا یعلمون، اور اس میں ان چیزوں میں سے بھی جو جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ کائنات میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے کیسی ہیں، اور کس طرح سے ہر مخلوق کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق اٹیچمنٹ ہے، کیا ایک جوڑے کے لحاظ سے ہے، یعنی کہ اس کی مثل ہونے کے لحاظ سے ہے، اس کے مضاد ہونے کے لحاظ سے ہے، کیسے کیسے ہے، وہ سبھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور اسی طرح ان کے لیے بڑی نشانی ہے رات کی، نسلخ منہ النہار، کہ جس سے ہم کھینچ نکالتے ہیں دن کو، فإذا ہم مظلمون، ہاں پس جب وہ اچانک جو ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اندھیرے میں جا پڑتے ہیں اور روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی رات کا آنا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت و نشانیوں میں سے ہے کہ جو ہر روز انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کی تبدیلی کر سکتا ہے، وہ تم کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا آتے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج جو چل رہا ہے، لمستقر لها، اپنے ٹھکانے کے لیے، اپنے ٹھکانے کی طرف، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ تقدیر ہے اس ذات کی جو بڑا غلبے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کہ جس کے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی یہاں تک کہ عاد وہ یعنی لوٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، کالعرجون القدیم، ارجون کے معنی وہ ٹیڑھی شاخ کہ جس پر کھجوریں لگتی ہیں، القدیم جو پرانی، یعنی ٹیڑھی پرانی شاخ، اس کی طرح پھر چاند یعنی کہ آخر مہینے کے آخر میں جا پہنچتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کے لائق ہے وہ چاند کو جا پکڑے، بل اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات ہے کہ جو دن سے پہلے آ جائے، وکل، اور سبھی ہیں، فی فلک یسبحون، فی فلک ایک مدار میں، یسبحون تیر رہے، چل رہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج کہ جو چل رہا ہے، لمستقر لها، اپنے مستقر کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف۔ اور مستقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی جگہ قرار پانا، جہاں جا کر ٹھہرنا ہو۔ تو یہ بھی ان دلیلوں میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے مردوں کو زندہ کرنے کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، اور قیامت قائم ہونے کی، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی۔ تو انہی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل جو ہر روز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سورج کے اور چاند کے معاملات۔ تو فرمایا کہ سورج جو کہ چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اپنے ٹھہرنے کی طرف، اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف،
تو سورج کا روزانہ غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ بھی موت اور زندگی کی ایک بڑی دلیل ہے، اور اس کے مستقر کی طرف چلنے کے دو علماء نے معنی کیے ہیں۔ تو اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ دو مختلف معنی دیتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ کی چل رہا ہے، کہ جو جگہ اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دی ہے اور عرش کے نیچے ہے، یعنی سورج اسی جگہ پر چل رہا ہے کہ جو جگہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، اپنے مدار میں چل رہا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مدار مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ مدار اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ تو اس کا معنی پھر یہاں پر کیا ہوا کہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، تو لام سے مراد یہاں پر فی ہوا کہ اپنے مدار میں چلنے والا ہے۔ تو اس کی دلیل، اس معنی کی دلیل جو ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا۔ ابو ذر پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی مستقر کیا ہے سورج کا جس کی طرف چل رہا ہے؟ تو آپ میں کہ مستقرھا تحت العرش، کہ سورج کا مستقر جو ہے اس کے چلنے کی جگہ جو ہے عرش کے نیچے ہے۔ تو ایک معنی تو یہ کہ سورج کا تجری مستقر لہا، کہ سورج کا اللہ نے مدار مقرر کیا ہوا ہے کہ جو مدار عرش کے نیچے ہے اور سورج اس پر چل رہا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا کہ سورج اپنی اس جگہ یا وقت کی طرف جا رہا ہے کہ جو اس کے ٹھہرنے کی ہے۔ دوسرا معنی کہ سورج لمستقر لہا یعنی الی مستقر لہا، کہ اس جگہ کی طرف جا رہا ہے، اس ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، جہاں سے پہنچنے کے بعد پھر اس نے آگے چلنا ہوتا ہے یا واپس جانے کا حکم اس کو دیا جائے گا۔ اب سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے، چلتا ہے، تو حتیٰ کہ اس کا ٹھہر جانا کہ یعنی کہ چل کر اس کا ٹھہرنا ہوتا ہے ایک وقت تک، جب تک اللہ نے اس کا چلنا مقرر کیا ہے اس وقت تک چلتا رہے گا، اور جب اللہ نے اس کا ٹھہرنا مقرر کر دیا ہوگا ہاں اس وقت ٹھہرے گا، اور پھر آگے چلنے کے بجائے بلکہ پیچھے کو لوٹے گا۔ تو اس کا یہ معنی بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں، دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ رسول کے مسئلہ ابو ذر سے پوچھتے ہیں اتدری این تذهب، کہ جانتے ہو ابو ذر کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہ سورج جو ہے غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، فتستأذن فیؤذن لها، تو چنانچہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی تو اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے لیکن اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے۔ وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور قریب ہے کہ سورج اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے لیکن اس کو اجازت نہ دی جائے۔ فَيُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، کہ سورج سے کہا جائے کہ تو جہاں سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا۔ فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تو چنانچہ پھر اس کا طلوع ہونا کہاں سے ہوگا؟ ایک سے مغرب سے ہوگا، کہ جو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ اور فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ ہے، یہ مقدر کیا ہوا ہے اللہ اس ذات کی طرف، ذات کا جو بڑے غالب اور علم والا ہے۔ تو یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں، اور دونوں معنی ہی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ صحیح ہیں، اور دونوں معنوں پر ہی احادیث دلیلیں ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورج چل رہا ہے اور سورج کی حرکت ہے، اور لیکن یہاں پر ایک جو حقیقت ہمارے سبھی کے سامنے ہے، اور جو سابقہ زمانوں میں شاید لوگ اس سے واقف نہ ہوں یا ان کے نظروں سے یہ حقیقت غائب تھی، لیکن اب وہ حقیقت ہے کہ جو سبھی جانتے ہیں، سبھی کے سامنے ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے رات دن کا جو ہم کہتے ہیں، تو سورج جو ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے، سورج ہمیشہ چل رہا ہے، یہاں سے غروب ہوا ہے تو آگے دوسری جگہ پر وہ چمک رہا ہوتا ہے، آگے
تو اس سے آگے چمکتا، یعنی پوری روئے زمین پر ہر وقت وہ چمک رہا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ سورج جو ہے غروب ہونا، اس کا غائب ہونا، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہونا، اور پھر دوبارہ اس کا طلوع ہونے کی اللہ سے اجازت مانگنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات آدمی اس طرح کے احادیث کو پڑھ سن کر جو ہے وہ یعنی کہ اشکال کا شکار ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور بعض بدبخت جو ہیں دہریہ قسم کے، ویسے ہی اس طرح کی حدیثوں کو جو ہے وہ دین کا مذاق بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو حقیقت میں اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل دماغ کو اللہ کے حکم کے تابع کر لے، اور اپنے آپ کو، اپنی سوچ و فکر کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بنا لے، تو اس کے لیے پھر اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا کو مشکل نہیں ہوتا۔ تو معنی بالکل واضح ہے یہاں پر بھی، اگر یعنی کہ ہم کہیں کہ سورج دیکھنے کو تو ہر وقت کہیں نہ کہیں چمک رہا ہوتا ہے، اس کا غائب مکمل طور پر ہو جانا تو کہیں نہیں ہے، تو اللہ کے نیچے سجدہ ریز ہونا اور یہ چیزیں پھر کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورج عرش کے نیچے چل رہا ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا ہے، مستقرھا عرشھا، آپ فرماتے ہیں کہ سورج کے چلنے کی جگہ عرش ہے۔ تو سورج جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے چل رہا ہے، اور ہر وقت اور ہر لمحے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت وہ ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور اپنے آگے چلنے کے لیے وہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آگے چلنے کے لیے اللہ سے اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنا ہوگا اور سورج کا سسٹم یہ بند کرنا ہوگا جو اللہ نے چلا رکھا ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین اور یہ سورج چاند کا سلسلہ قائم کیا ہے اس وقت سے لے کر، تو جب اللہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہے گا تو سورج کو آگے چلنے کے بجائے اس کو پیچھے لوٹ جانے کا حکم دے گا، اور پھر سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے جا طلوع ہوگا۔ تو یہ معنی بھی یعنی کہ اس میں کسی طرح کے اشکال نہیں ہے کہ سورج جو ہے اس کا یعنی کہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہونا، اللہ سے اجازت مانگنا۔ تو جب سورج چل ہی اللہ کے عرش کے نیچے رہا ہے تو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ کے عرش کے نیچے چل رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز، ہر وہ کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ اور درخت بھی اور چوپائے بھی، جانور بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی۔ ہاں، لوگوں میں سے بہت سے کا ذکر کیا، باقی سبھی کا ذکر کر دیا، کیونکہ انسان ہی وہ بغاوت کرنے والی ایک مخلوق ہے جنوں کے ساتھ ساتھ، کہ جو اللہ کے حکموں کی بغاوت کرتا ہے، ورنہ اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں انسان اور جنوں کے علاوہ کہ جو اللہ کے حکم عدولی کرتی ہو، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتی ہو۔ اس لیے میں وکثیر من الناس، بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب برحق ہو چکا، ان کی بدبختی ان پر چھا چکی، اور ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ہاں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ ذلیل ہے، خوار ہے، اور جس کو اللہ ذلیل و خوار کر دے پھر لوگ اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر بیان ہے کہ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ کرنے کا وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا تر ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ وہ انداز ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد و ثنا بیان کرتی ہے ہر چیز، لیکن علامات ہے کہ وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ کس طرح سے ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے وہ یعنی کہ مستقر ٹھہرنے کی جگہ پر، یا تو اس کا مدار ہے کہ جس میں وہ چل رہا ہے، یا پھر سورج کا چلنا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا چلنا مقدر کیا ہے اس وقت تک کے لیے چلنا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا چلنا بند کر دے گا اور اس کو چلنے کی آگے اجازت نہیں دے گا تو یہ اس کا مستقر ہے جو اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہاں یہ اندازہ کیا ہوا ہے، یہ چلایا ہوا نظام ہے، یہ مقدر کی ہوئی چیز ہے، کس کی؟ اس اللہ کی ذات کی طرف سے جو غالب ہے،
کہ جو ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عزیز ہونے کا معنی واضح ہے، اور یہاں پر خصوصاً اتنی بڑی کائنات اور اتنے بڑے سورج اس کو اس انداز سے چلانا اور مسلسل اس کو ایک انداز سے چلاتے رہنا، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز غالب ہونے کی دلیل ہے، ورنہ انسان چھوٹی موٹی معمولی قسم کی چیزوں پر بھی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے اختیار سے باہر نکل جاتی ہیں، اور علیم جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، چلایا ہے، اس کو جانتا ہے کہ کس طرح چلانا ہے، اس کو خوب ان چیزوں کا علم ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اسی طرح ان کے لیے نشانی ہے چاند کی کہ جس کو ہم نے قدرناہ منازل، کہ جس کی ہم نے جو ہے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پلٹ کے پھر وہی پرانی ٹہنی جو ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے اس کی طرح بن جاتا ہے۔ چاند کے حوالے سے چاند کا معاملہ سورج سے اس انداز سے، اس لحاظ سے مختلف ہے کہ چلنے کو تو یہ بھی چل رہا ہے، اس کا بھی مدار ہے چلنے کا، لیکن سورج اپنی ایک ہی حالت میں رہتا ہے، یعنی اس کا بڑا ہونا ایک ہی کیفیت رہتی ہے جو ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے، لیکن چاند اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ مہینے کے شروع میں بالکل باریک طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ مہینے کے درمیان میں پورا مکمل ہو جاتا ہے، اور بدر اور چودھویں کا چاند بن کے پوری زمین کو روشن کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور مہینے کے آخر میں پھر سے وہ باریک ٹہنی جو ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے چاند کے مختلف یعنی کہ اس کے مراحل کے جو طے کرتا ہے۔ تو اور یہ ہے چاند کی منزلیں، اور یہ 28 منزلیں ہیں اس کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے آخر میں، یعنی کہ اس کے غائب ہونے سے پہلے تک۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے پہلی رات کو جب نکلتا ہے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، اور براہ راست آنکھ سے دیکھنا بھی اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن بڑا ہوتا جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں 28ویں رات کو پھر سے اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ جس طرح پہلی رات کو تھا، کہ بالکل باریک ہو کر وہ آنکھ سے دیکھنا بھی اس کا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے چاند کی 28 منزلیں کہ جو طے کرتا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کہ جس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، اس کے بڑھنے گھٹنے کی، اس کے کم زیادہ ہونے کی، اور بلکہ کم زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کی حد تک کہ مدار کی بھی، مدار کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں چاند مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، افق کے ساتھ نظر آتا ہے اور وہیں پر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن تھوڑا سا اس سے اوپر، اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر، اور اوپر آتے آتے حتیٰ کہ مہینے کے درمیان میں وہ مشرق تک جا پہنچتا ہے، مغرب سے مشرق تک جا پہنچتا ہے، اور پھر مشرق سے طلوع ہو کر پھر مغرب کو جانا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہاں بھی یعنی کہ مہینے کے درمیان کی راتوں میں پورے مغرب تک جا پہنچتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا مدار کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ مہینے کے آخر میں پھر وہی مشرق سے طلوع ہو کر وہیں پر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی منزلیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے جس کے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پلٹ کے لوٹ جاتا ہے مہینے کے آخر میں، کالعرجون القدیم، پرانی۔ عرجون کا لفظ جو ہے کس سے ہے؟ عرج سے ہے، اور عرج کسی ٹیڑھی چیز کو کہتے ہیں، جس کی ٹانگ لنگڑی ہو اس کو عرج کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لنگڑا کے سیدھا نہیں چل سکتا بلکہ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ چیز جو ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو عرج کا نام دیتے ہیں، عرج کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں سے اسی لیے اس کو عرجون کا نام دیا گیا۔ تو عرجون ہوتی کیا ہے ویسے؟ آپ دیکھو گے کھجوریں جب لگتی ہیں، کھجوروں کا جو خوشہ ہوتا ہے اس میں کافی ٹہنیاں ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات 10 سے زیادہ بلکہ ممکن 100 تک یا اس کے قریب تک ٹہنیاں ہوں، باریک باریک ٹہنی ہوتی ہے اس خوشے کے اندر، کہ ہر ٹہنی کے ساتھ پھر آگے کھجوریں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ٹہنیاں جن کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں، ان کو عرجون کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جب کھجوریں لگی ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو عام طور پر یہ ٹہنیاں سیدھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ٹہنی خشک ہو جاتی ہے اور پرانی ہو جاتی ہے تو عام طور پر وہ خشک ہونے کے بعد ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اسے مایا کیا کل عرجون القدیم، کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے،
کہ جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح چاند بھی وہ پرانی ٹہنی کی طرح باریک اور ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ معنی حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پلٹ کر پھر وہی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کے لیے لائق ہے وہ چاند کو جا پہنچے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات ہے کہ جو دن سے پہلے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا محکم اور مضبوط بنایا ہوا نظام ہے، چلایا ہوا نظام ہے، کہ جس نظام کے تحت یہ پوری کائنات جاری ساری ہے، سورج چاند ستارے رات اور دن اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے مستحکم اور مضبوط نظام کے ساتھ۔ تو اس میں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ نہ تو چاند کے لیے ممکن ہے کہ وہ سورج تک جا پہنچے، سورج کو جا پکڑے، سورج کو جا ملے، جا ملنا تو دور کی بات، بلکہ سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ ہی اتنا بڑا ہے کہ جس میں ایسا ہونا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ جس قدر سورج دور ہے اسی قدر چاند بھی اسی کے مدار تک جا پہنچے اور پھر سورج کے مدار میں جا ملے، یا سورج جو ہے وہ قریب آ کر چاند کے مدار میں آ جائے، اس کو جا ملے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کائنات میں چلا رکھی ہیں کہ جن کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہونا، آپس میں کا میل ملاپ ہونا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ للشمس ينبغي لها، نہیں ہے سورج کے لائق یا سورج کے لیے ممکن ان تدرك القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، چاند کو جا پہنچے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی دن رات کا یہ مسئلہ ہے کہ نہ تو رات ہے کہ جو دن سے پہلے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے ایک مخصوص انداز رکھے ہوئے ہیں سال بھر کے، کہ جس میں ایک مخصوص طریقے سے رات اور دن کا کم زیادہ ہونا وہ سال بھر میں مکمل ہوتا ہے، اس کا وہ سارا دورہ اور سارا اس کا سرکل۔ تو ممکن نہیں کہ کبھی ابھی دن کے 12 ہی بجے ہے تو رات ہو جائے، ابھی رات کے 12 ہی بجے ہے تو سورج نکل آئے۔ ہاں، کبھی کائنات میں ایسا آج تک نہ ہوا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اس عزیز العلیم غالب ذات کا بنایا ہوا نظام ہے، چلایا ہوا نظام ہے، کہ جس میں کوئی اس طرح کا خلل پیدا ہونا، اس طرح کی چیزوں کا ہونا ممکن نہیں۔ اور اس میں تنبیہ ہے حقیقت میں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی کہ اللہ کن عظیم قدرتوں کا مالک ہے، اور دوسری طرف انسان کا بھی کہ انسان کس قدر کمزور ہے، کہ اس کی بڑی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، بڑی اس کی تدبیریں ہوتی ہیں، بڑی اس کی پلاننگیں ہوتی ہیں اور بڑے انتظامات ہوتے ہیں چیزوں کو کرنے چلانے کے، لیکن پھر بھی اس میں کیا کیا طرح طرح کے خلل اور کمزوریاں اور طرح طرح کی رکاوٹیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹکراؤ ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پلاننگوں کے تحت جو ہے وہ روٹ طے ہوتے ہیں، ٹرینوں کے، جہازوں کے اور اس طرح کی چیزوں کے، لیکن پھر بھی ہم آئے دن ان چیزوں کے حادثات اور ٹکراؤ سنتے رہتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کس قدر کمزور ہے اپنی سوچ میں، فکر میں، اپنی تدبیروں میں اللہ کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات میں اربوں خربوں ستارے جو ہر رات کو آسمانوں پر ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ ایک ستارہ دوسرے سے ٹکرا گیا ہو، یا اس طرح کے کائنات کے اس نظام کے اندر کوئی خلل اس طرح کا پیدا ہوا ہو؟ میں کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات ہے کہ جو دن سے پہلے آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سبھی جو ہیں اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں، فلک کا معنی مدار جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، یسبحون، اس میں تیر رہے ہیں، اس میں چل رہے ہیں۔ چاند کا مدار الگ ہے، سورج کا الگ ہے، ہر ستارے کا الگ ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، زمین کا الگ ہے، ہر چیز کا ایک مدار ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے، کہ جس میں وہ چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی ٹکراؤ کے، بغیر کسی خرابی کے، اور بغیر کسی طرح کے اور کوئی اس میں بے ہنگمی پیدا ہونے کے۔ اور حقیقت میں قرآن کریم کی اس طرح کی آیات کہ جو آج کی سائنس اور آج کے علم حیات جو ہے ان چیزوں کی یعنی کہ تائید کر رہا ہے، بلکہ تو یعنی کہ ان چیزوں کو اور ان کے حقائق سامنے کھول رہا ہے، تو قرآن حقیقت میں کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن اس طرح کی چیزوں کو لاتا ہے انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ اگر تو تھوڑی سی عقل کر لے اور تھوڑا سا عقل سے کام لے لے اور اپنے آس پاس کی کائنات میں ذرا تھوڑا نظر دوڑا کے دیکھ ذرا کہ تیرے آس پاس کی کائنات میں کس طرح سے وہ کائنات کیسے چل رہی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک
ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کی ایک ایک چیز کس انداز سے ایک منظم انداز سے چلی جا رہی ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری آنکھوں سے ہم کو نظر آتی ہیں، ان نظر آنے والی چیزوں سے پیچھے کیا کچھ ہے، کیا بے حد و حساب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کتنے بڑے بڑے کہکشاں ہیں، اور کتنی ملینوں کی تعداد میں وہ کہکشاں ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں بنا رکھے ہیں، کہ جہاں تک آج کے سائنسدانوں کی جو ہے وہ ان کی دوربینیں پہنچی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اور کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اتنی بڑی کائنات کے اندر اتنی بڑی جو ہے یعنی کہ اس کائنات میں جس انداز سے نظام بنا رکھے ہیں، چلا رکھے ہیں، تو کیا ایسے ہی چل رہے ہیں بغیر کسی کے بنانے والے کے، بغیر کسی کے چلانے والے کے، بغیر کسی کے تدبیر کرنے والے کے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں انسان کو اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا؟ وإلى السماء كيف رفعت، کیا آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اس کو بلند کیا ہوا ہے؟ وإلى الجبال كيف نصبت، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے گاڑے ہوئے اللہ نے؟ وإلى الأرض كيف سطحت، اتنی بڑی زمین کو کیسے پھیلایا ہوا ہے؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللہ مانتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف، ان کا آنا جانا، ان کا کم زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، لیکن عقل والوں کے لیے۔ ہاں، جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں، جن کی عقل صرف وہ 2 اور 2 برابر 4، 2 جمع 2 برابر 4 ہی اسی چیز کو جانتے ہیں، وہ صرف اپنے ہرے چارے کی طرح جانور کو اسی تک ان کی دوڑ ہوتی ہے۔ ہاں، ان کو کبھی ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بہت بڑا سائنسدان بھی کہ جو چاند تک پہنچنے کے دعوے کر رہا ہو، لیکن پھر بھی گائے کے سامنے جھکا ہوگا، اس کو اپنے رب کی پہچان پھر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے عقل مند ہیں جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی، ان مخلوقات کا علم حاصل کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کیا ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات ہے۔ وسیع کائنات کے حوالے سے بھی جو سائنسدانوں کے آج تک ہمارے سامنے ان کی معلومات، ان کے نظریات سامنے آ رہے ہیں کہ سورج جو ہے اس زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس سے 3 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس سورج سے جو سیارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان سیاروں کے فاصلے کتنے ہیں؟ ہاں، وہ بھی سیارے ہیں کہ جو اس سے 4 ارب سے بھی زیادہ، 4 ارب 60 کروڑ میل تک جو ہے ان کے فاصلے ہیں۔ اور پھر یہ ایک کہکشاں ہے، ان کہکشانوں کے اس طرح کے اور کتنے کہکشاں ہیں اس کے پیچھے، کتنی اور گلیکسیز ہیں اس کے پیچھے، یہ سبھی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس سے ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر، ان سبھی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی معلومات کو لے کر پتہ چلتا ہے الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، کہ وہ رب العالمین کون ہے، کہ جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جس نے جو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کو چلا رہا ہے بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی طرح کے اس میں کوئی خرابی پیدا ہونے کے۔ تو جو اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، ایک کمزور سے انسان، 5-6 فٹ کے انسان، وہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں بہت بڑی دلیل ہے ان ملحدوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور بلکہ اللہ کی قدرتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، کہ یحیی العظام وہی رمیم، کہ گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ میں کہ جس نے پہلی بار بنا دیا دوبارہ زندہ کر لے گا، اور اتنی بڑی کائنات جس نے بنا دی، کھڑی کر دی، اس کو چلا دیا ہے اور چلا رہا ہے اربوں خربوں سالوں سے، وہ تم کو بھی زندہ کر لے گا۔ تو ضرورت ہے اس اللہ کو جاننے کی، اس اللہ کے معرفت حاصل کرنے کی، کہ اصل میں انسان کفر اسی وقت کرتا ہے، شرک میں پڑتا ہی اسی وقت ہے، اور بلکہ اللہ کی نافرمانی اسی وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان ظالموں نے جانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی قدرتیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ کی کیا شان و منزلت ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے بارے میں علم رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پہچاننے کی۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتوں کو، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج جو چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے اس کی طرف، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ
تقدیر ہے، مقدر کیا ہوا ہے، اس ذات کا جو بڑے غالب اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کہ جس کے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، حتی عادا، یہاں تک کہ وہ پلٹ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، کالعرجون القدیم، وہ پرانی ٹہنی کی طرح، جو یعنی کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اس کی طرح۔ للشمس ينبغي لها، نہ تو سورج کے لیے لائق ہے، چاہے اس کے لیے ممکن ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پہنچے، چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات ہے کہ جو دن سے آگے نکل جائے، وکل، اور سبھی ہیں، فی فلک یسبحون، اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہے۔ وآیۃ لہم، بس یہیں